اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ قالوا وجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين۔ اور اس سے پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو وہ سمجھ بوجھ عطا کی تھی جو ان کے لائق تھی، اور ہم انہیں خوب جانتے تھے۔ وہ وقت یاد کرو جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ کیا مورتیاں ہیں جن کے آگے تم دھرنا دیے بیٹھے ہو۔ وہ بولے کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا حقیقت یہ ہے کہ تم بھی اور تمہارے باپ دادے بھی کھلی گمراہی میں مبتلا رہے ہو۔ انہوں نے کہا کیا تم ہم سے سچ مچ کی بات کر رہے ہو یا دل لگی کر رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، بلکہ تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، جس نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں، اور لوگوں میں اس بات پر گواہی دیتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی قسم جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک ایسا کام کروں گا جس سے ان کی حقیقت کھل جائے گی۔ سورہ انبیاء کی 51 سے لے کر کے 57 نمبر تک کی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ کل آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے 17 انبیاء کرام علیہم السلام کے حالات کو بیان کیا ہے، اور ان حالات کا بیان کرنے کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی تسلی کہ پہلے انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ بھی لوگوں کا رویہ ایسا ہی رہا ہے۔ اب یہاں سے تیسرے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان ہو رہا ہے۔ دو نبیوں کا کر ذکر ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، اور ان کے اوپر نازل ہونے والی کتاب تورات، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تورات قرآن پاک فرقان ہے، یعنی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے، اور ضیاء یعنی روشنی ہے، اور ذکر یعنی تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اب اس وقت جو آیات پڑھی گئی ہیں ان تمام آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جس کے ماننے والے تمام دنیا کے مذاہب کے لوگ ہیں، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ مقبولیت عطا کی ہے کہ ہر مذہب کے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے تھے۔ یہودی کہتے تھے کہ ہمارے یہودی ہیں وہ، نصرانی کہتے تھے کہ نصرانی تھے وہ، اور مشرکین کہتے تھے کہ ہمارے باپ داداؤں میں سے تھے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام مذاہب کے عقائد کو رد کیا، اور کیا کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے، نہ تو نصرانی تھے، نہ تو مشرک تھے، توحید پرست تھے۔ ابراہیم علیہ السلام خالص توحید پرست تھے، موحد اعظم، یعنی اتنے بڑے توحید پرست تھے کہ ان کو موحد اعظم کا لقب دیا گیا، اور ابو الانبیاء کا بھی لقب دیا گیا، یعنی نبیوں کے باپ۔ ان کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے ہزاروں انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا تو سب سے پہلے اپنے باپ کو انہوں نے مخاطب کیا، اپنے باپ کو خطاب کیا، کیونکہ گھر کی دعوت جو شروع ہوتی ہے، گھر کی دعوت سے جو آغاز ہوتا ہے کام، اس کا اثر دور تک پہنچتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے خطاب کیا جس کا نام آزر تھا، اور یہ آزر بڑا بت پرست تھا، بت ساز بھی تھا، بت پرست بھی تھا، بت بناتا بھی تھا، بیچتا بھی تھا۔
تو ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے باپ کو خطاب کیا، پھر اپنی قوم کو خطاب کیا۔ اپنے باپ کو، اپنی قوم کو خطاب کر کے کہا کہ کیا یہ تماشا تم نے بنا رکھا ہے؟ یہ پتھر کی مورتیاں جن کے سامنے تم دھرنا دیے بیٹھے ہو، سر جھکاتے ہو، نظر و نیاز چڑھاتے ہو، یہ تو اس کے اندر کوئی سکت ہی نہیں، کوئی طاقت ہی نہیں ہے، تم یہ کام کر رہے ہو، کھلم کھلا یہ کام کر رہے ہو، غلط کام کر رہے ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم کہنے لگی کہ اے ابراہیم علیہ السلام، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو یہی کام کرتے ہوئے دیکھا، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو یہی کام کرتے ہوئے دیکھا، اور آج بھی کفار مشرکین اسی بات پر اڑے ہوئے ہیں، اور جتنے بھی رسم و رواج ہیں، ہر رسم و رواج کے پیچھے یہی ترک دیا جاتا ہے کہ ہم نے باپ داداؤں کا ایسا ہی دیکھا ہے۔ یہ کافروں کا مسئلہ صرف نہیں ہے، ہمارا بھی مسئلہ ہے، ہمارے گھروں میں بھی غلط رسم و رواج گھسے ہوئے ہیں، اور ان غلط رسم و رواج کے اوپر ہم عمل اس طرح کر رہے ہیں کہ خدا کے احکام کو پامال کر کے، خدا کے احکام کو توڑ کر، خدا کے احکامات کو توڑ کر کے، چھوڑ کر کے ان رسم و رواج کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کفار مشرکین بھی یہی کہتے تھے کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو یہی کرتے ہوئے دیکھا، یہودی نصرانی بھی یہی کہتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی کہا، اور ہم بھی آج یہی کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں جو رسم و رواج گھسے ہوئے ہیں، ان رسم و رواج کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ارے کیسا چھوڑتے ہیں؟ خاندان کے لوگ، رشتہ دار، عزیز و اقارب لوگ ناراض ہو جاتے، ان رسم و رواج کو چھوڑنا نہیں ہے، کسی نہ کسی صورت میں ان رسم و رواج پر عمل کرنا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے بھی کہا کہ ابراہیم علیہ السلام، آپ جو ہم سے یہ کہہ رہے ہیں بتوں کی پرستش مت کرو، پوجا مت کرو، ہم نے اپنے باپ داناؤں کو یہی کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو ہم بھی یہی کر رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کھلم کھلا بغیر کسی بغیر کسی چاپلوسی کے اور تملق کے کہا کہ تم لوگ یہ کام کرتے ہو، تمہارے باپ دادا بھی گمراہ تھے، تم بھی گمراہ ہو، کھلم کھلا ان بتوں کی مخالفت کی۔ تو قوم کہنے لگی کہ ابراہیم علیہ السلام، ہمارے ساتھ کیا تم کھیل تماشا کر رہے ہو، مذاق کر رہے ہو، دل لگی کی بات کر رہے ہو؟ ایسی بات مت کرو۔ ان کو اصل میں امید تھی کہ ہمارے بتوں کی اس طرح مخالفت نہیں کریں گے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جب کھلم کھلا ان سے کہا کہ یہ تم غلط کر رہے ہو، تو ان لوگوں نے کہا کہ ارے تم ہمارے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہے، دل لگی تو نہیں کر رہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، تمہارا رب، ہمارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، ساری کائنات کو پیدا کیا، وہ ہمارا تمہارا رب ہے۔ لیکن جب ان لوگوں نے بات نہیں مانی اور اپنی ضد پر اڑے رہے اور اپنی بات پر قائم رہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم بڑی ہی سرکش قوم تھی، بت پرستی کے اندر مبتلا تو تھی ہی وہ قوم، بت سازی کے اندر تو وہ قوم مبتلا تھی ہی، اس کے علاوہ اصنام پرستی، ستارہ پرستی کے اندر بھی مبتلا وہ قوم تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا تم میری بات نہیں مانتے ہو، اور تمہارے سامنے میں دلائل اور معجزات پیش کر رہا ہوں، تم میری بات کا انکار کرتے ہو۔ تو آخری آیت جو پڑھی گئی ہے 57 نمبر کی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے، دو مفسرین نے تفسیر کی ہے، ایک تو یہ کہ مجمع عام میں یہ بات کہی ابراہیم علیہ السلام نے، تمہارے بتوں کے ساتھ میں ایسا کام کروں گا کہ تم جب لوٹ کر کے آؤ گے تو تم اس کو دیکھو گے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا۔ اور ایک مفسرین نے یہ تفسیر کی ہے کہ دل میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا کہا دل میں؟ اور اللہ کی قسم جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک ایسا کام کروں گا جس سے ان کی حقیقت کھل جائے گی کہ یہ بت صحیح معنی میں ناکارہ ہے، اس سے کچھ کام بننے والا نہیں، یہ کام بنانے والے بت نہیں ہیں۔ جب تم جاؤ گے پیٹ پھیر کے ساتھ ایسا مکر کروں گا کہ تم جب آؤ گے تو اس کی حقیقت کھل جائے گی۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، یہ کہا، دونوں تفسیر میں نے بیان کی۔ ایک تو دل میں کہا کہ اچھا تم جب اس کی پوجا کرتے ہو، اس کی پرستش کرتے ہو، تو اس کے ساتھ میں ایسا کام کروں گا کہ تم دیکھ کر کے اس کی حقیقت کو سمجھ جاؤ گے۔ دوسرا یہ کہ مجمع عام میں یہ بات کہی، کچھ لوگوں نے یہ بات سنی اور اس کو نظر انداز کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہہ کر کے اب کیا معاملہ کیا بتوں کے
ساتھ اس کا ذکر انشاءاللہ آگے کی آیات میں آئے گا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کیا سلوک کیا، جس سے ان لوگوں کو شرمندگی کا احساس ہوا، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے بات نہیں مانی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا بتوں کے ساتھ معاملہ کیا، اس کا ذکر انشاءاللہ آگے آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔